قبر پر پھول لگانے سے قبر والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ نہیں جی، اس طرح نہیں ہوتی ہے. قبروں پہ پھول، چادر، عہد نامہ رکھنا، کفنی لکھنا آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا. کوئی ایسا وہ جو ٹینی والی حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس سے غلط رزلٹ نکلتے ہیں. وہ ٹینی لگائیں آپ اگر لگانی ہے. جو لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اس میں میوزک آتا ہے وہ ٹھیک ہے، پروفیشنل لیول کے ہوتے ہیں. وہ یار اتنے میوزک کے بارے میں سینسٹیو نہ ہو. ہم میوزک کے بارے میں ذرا تھوڑا ٹھنڈا ہی ماحول رکھتے ہیں. وہ والا میوزک اور گانے جو شرکیاں ہیں، کفریاں، ان سے مسئلہ ہے جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط ہو. چھوٹا موٹا میوزک جو ہوتا ہے وہ آپ کے موبائل میں ادھر ادھر، اس کے اوپر کوئی ایسی شرعی گرفت نہیں ہے. باقی میری میوزک کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں، میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا. اس دور میں قاضی، مسجد کے خطیب اور علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ہر آدمی کے پاس 1 لاکھ کا فون، اچھا گھر و گوشت ہے، اس وجہ سے ان سب کو زکوٰۃ فرض ہے. نہیں، زکوٰۃ فرض ہوگی اس وقت جب آپ کی ضروریات اصلیہ سے بڑھ کے کوئی چیز ہوگی. صحیح بخاری میں ہے کہ آدمی کے گھوڑے اور غلام کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو گھوڑے تو اتنے مہنگے آتے تھے، ورنہ تو حضور کہتے ہیں کہ سستے والا گھوڑا لو یا گدھا لے لو اور باقی پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. ایک کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، ایک کے پاس 1 لاکھ کی گاڑی ہے سیکنڈ ہینڈ. یہ سواری ہے، سواری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ آپ کے مال تجارت کے اوپر ہے، اور 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت سے زیادہ جو آپ کے پاس جڑا پڑا ہوا ہے، بس ان 2 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. باقی کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مال تجارت وہ مال ہے جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے. مثلا ایک بندے نے 10 لاکھ کا کپڑا ڈلوایا ہوا ہے اپنی دکان میں، تو بیچنے کے لیے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو اس نے انویسٹ کیا اس کو دے گا، اس میں سے زکوٰۃ. البتہ جو کاروبار کو سپورٹیو چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں. مثلا کسی نے لیتھ مشین، جسے خراد کی مشین کہتے ہیں، لگائی ہوئی ہے، یا کسی ہوٹل والے نے فرنیچر رکھا ہوا ہے ہوٹل کا، اس کے اوپر، یا ہوٹل کے کھانے کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں جس سے آپ ارن کر رہے ہیں. رینٹ اے کار، جو کار آپ چلاتے ہیں، اس کے اوپر نہیں، اس کی کمائی پہ ہے. مکان کرائے پہ دیا ہے، مکان پہ زکوٰۃ نہیں، مکان کی کمائی پہ ہے. لیکن جو مال بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے، چاہے پلاٹ لیے ہوئے چاہے گاڑیاں بیچنے کے لیے، تو وہ پوری انویسٹمنٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بطور نمائندہ زمین پر بھیجا، یہ کے بعد دیگر انبیاء کو مبعوث فرمایا جاتا رہا. جبکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو موجودہ دور میں اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ موجودہ دور میں اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو اللہ کے آخری نمائندے نے چھوڑا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد: اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے یہ. صحیح مسلم میں تو صرف اتنے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کے بھی بعد آپ نے غدیر خم کے خطبے میں کہا قرآن اور اہل بیت. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. 6225 سے 6228 تک 4 حدیث صحیح مسلم میں. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا، یعنی میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. علی بھائی، کیا آپ نے جائز کام کے لیے رشوت دینا ٹھیک ہے؟ اس صورت میں جب کوئی اور راستہ نہ بچے، اس میں دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا گنہگار ہوگا. لیکن اگر آپ رشوت دے کے کسی اور کا حق مار کے اپنا حق اس سے وصول کر رہے ہیں، پھر تو حرام ہوگا. اور یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں جو آپ مجھ سے کریں. بطور وکیل اپنے کلائنٹ کے لیے جائز اور قانونی کام کے لیے رشوت دینا پڑتا ہے؟ ظاہر ہے دینا پڑتا ہے جی، ہماری عدالتوں کا یہی حال ہے. جائز کے لیے کریں.